السلام علیکم۔ آج دوستوں کی طرف سے ایک موضوع جس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے جو سلیکشن کی ہے وہ ہے آئینہ کہ آئینے کے بارے میں کچھ بات کی جائے، آئینے کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی جائیں۔ تو آئینہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم ہر گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم آئینے کو بیسیوں بار دن میں استعمال کرتے ہیں، اور جو ایک مین مقصد ہوتا ہے آئینہ استعمال کرنے کا وہ ہے اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا، اپنے آپ کو درست کرنا۔ اس پہ ابھی تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں کہ وہ درست کرنا کیا ہے، لیکن اگر آئینے کو دیکھیں تو جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آئینہ ہمیں ہماری شخصیت کی جو ظاہری پہلو ہیں، جو ہماری شکل و صورت ہے، ہمارے چہرہ، بال، لباس، اس کا عکس جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے، جو کہ ہم جیسے ہوتے ہیں ہمیں وہ ویسے دکھاتا ہے۔ اور آئینے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ ہمیشہ ہمیں وہ دکھاتا ہے جو کہ ہوتا ہے۔ کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو آئینہ اس کو سفید نہیں دکھا سکتا، وہ اسے کالا ہی دکھائے گا۔ کسی کا رنگ گورا ہے تو آئینہ اس رنگ کو گورا ہی دکھائے گا، وہ اسے سیاہ نہیں دکھا سکتا۔ کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو آئینہ اسے بنا ہوا نہیں دکھائے گا، وہ بکھرا ہوا ہی ظاہر کرے گا۔ اور اگر کسی کے بال بنے ہوئے ہیں تو وہ اس کے بال جو ہے وہ بنے ہوئے ہی دکھائے گا، بکھرے ہوئے نہیں دکھائے گا۔ تو الغرض آئینہ ہمیں ہماری وہی شکل دکھاتا ہے، وہی صورت دکھاتا ہے جس میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ اب اس آئینے کو دیکھتے ہوئے ہم چیزیں جو ہیں وہ اپنی حالت کو درست کرتے ہیں۔ مثلا ہم کسی پارٹی میں جانے لگے ہیں، ہم تیار ہوئے ہیں تو ہم آئینے میں اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے ہیں، اور وہ سجانا سنوارنا ہر کسی کا معیار جو ہے وہ مختلف ہے۔ سجانے سنوارنے کا ایک ہیئر سٹائل ایک بندے کو پسند ہے تو وہ شاید دوسرے کے لیے ایک عجیب سا سٹائل ہو، وہ اس کو پسند نہ ہو۔ تو جو پسند ناپسند ہے وہ آئینے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پسند ناپسند ہمارے انسان کے اپنے اوپر، ہماری شخصیت کی، ہماری سوچ کے اپنے اوپر۔ اور جو آئینے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے جس طرح سے ہم بننا چاہتے ہیں وہ ہمیں وہ بننے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے، ہمیں اس کی شکل دکھاتا ہے۔ اب آئینے کو ہم زندگی میں تشبیہ دیتے ہیں دوستوں کو کہ دوست انسان کا، اچھا دوست، مخلص دوست انسان کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس کی تمام خوبیاں، تمام خامیاں کسی انسان کی اس کو نکال کے سامنے دکھا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن جہاں بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی مومن بھائی ڈی ٹریکٹ ہو رہا ہے یا کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو وہ اس کی غلط حرکت پہ اس کی آگاہی جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ بس آئینے کا اتنا کام ہے، آئینے کا کام کریکشن کرنا نہیں ہے۔ کریکشن کرنا پھر دوبارہ سے ہمارا اپنا کام ہے کہ جب ہمیں نشاندہی ہو جاتی ہے کہ ہمارے لباس میں یہ سکم موجود ہے، ہمارے چہرے میں یہ کمی موجود ہے، ہمارے ہیئر سٹائل میں یہ تھوڑی سی بے قاعدگی موجود ہے، تو اس کو قاعدے میں لانا، اس کو درست کرنا، اس سکم کو صحیح کرنا، یہ پھر ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ تو دوست کا کام، آئینے کا کام، مومن کا کام وہ صرف ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اچھائیوں کو، ہماری خوبیوں کو آگاہ کرنا ہے۔ یعنی صرف آئینے کا کام ہماری کمیاں دکھانا بھی نہیں ہے، آئینے کا کام یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں
تو وہ ہماری جو تیاری ہے، جو ہمارا حسن ہے، جو ہماری خوبصورتی ہے، وہ بھی ہم پہ ظاہر کرے، اور وہ ہمیں بتائے کہ ہاں یہ اب تم اس طریقے سے یہ چیز تمہیں سوٹ کر رہی ہے، یہ سٹائل تمہیں سوٹ کر رہا ہے، یہ رنگ تمہارا جو ہے وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، تم اس لباس میں، اس سٹائل میں خوبصورت لگ رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں بھی ظاہر کرتا ہے جو کہ ہم معاشرے میں لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے درست کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوست کا کام، آئینے کا کام ان چیزوں کو ہم جو ہے وہ آگاہ کرنا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، آئینہ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ ذرا سوچیں تو آئینہ اگر نہ ہو ہماری زندگی میں تو ہمیں ہماری کمیوں کا، ہماری کوتاہیوں کا، شارٹ کمنگز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہم اندازے سے کنگھی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ شیورٹی نہیں دے سکتے کہ کیا ہماری پریپریشن جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی خوبیوں کو، خامیوں کو خود نہیں دیکھ سکتے تو وہ کمی، کوتاہی ظاہر کرنے کے لیے، اس کی آگاہی کے لیے ہمیں ہمیشہ اچھے دوستوں کی اور اپنے خیرخواہ دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں آگاہ کر سکیں کہ تمہاری شخصیت میں یہ کمی باقی ہے جو کہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی یا تمہاری پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تم اسے درست کر لو۔ تو یہ تو آئینے کا ایک کام ہے۔ اس سے تو ہم سارے ہم نے پڑھا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں، لیکن آئینے کا ایک اور بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ جو فنکشن ہے، جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ آئینہ کسی کا عکس کسی دوسرے کو نہیں دکھاتا۔ یعنی آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ آپ کا عکس دکھائے گا، آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں گے، کوئی دوسرا کھڑا ہوگا تو وہ اس کا عکس دکھائے گا، وہ اس کو یہ کبھی نہیں بتائے گا کہ اس سے پہلے یہاں کون کھڑا تھا اور اس کا عکس کیسا تھا، یا اس کی شخصیت میں کیا کمی تھی، یا اس کی شخصیت میں کیا سکم تھا۔ تو آئینہ ہمیں یہ کانفیڈنس دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جس حالت میں بھی ہوں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں ہماری پکچر جو ہے وہ واضح کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا دوست اور خیرخواہ دوست، مخلص دوست، اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوست کی خامیوں کو دوسرے دوستوں کے ساتھ پر ظاہر نہیں کرتا، ان پر ظاہر نہیں کرتا، وہ اس کو ایک راز کی طرح اس دوست کو بتاتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اور پھر خود بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ اس بات سے عاری ہوتا ہے کہ یہ اس کو درست کرے گا یا نہیں کرے گا، یا اس کا یہ پکچر جو ہے میں اپنے یہاں پہ فوکس میں اس کو سیو کر لوں اور آنے والے لوگوں کو بھی بتاؤں۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اچھا دوست ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہماری شخصیت کی جو لوپ ہولز ہیں، جو ویک ایریاز ہیں، جو گرے ایریاز ہیں، وہ ہمیں ظاہر کرنے میں مدد ضرور کرتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ ایک راز کی طرح کہیں اس کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے، اور وہ کسی جو ہے وہ دوسرے شخص کو ہمارا راز جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ یہی فرق ہے کیمرے میں اور آئینے میں۔ کیمرہ جو ہے وہ عکس کو محفوظ کرتا ہے، کیمرہ عکس کو محفوظ کرتا ہے، اور وہ محفوظ کر کے کبھی بھی کسی بھی بعد میں آنے والے شخص کو وہ عکس دکھا سکتا ہے، وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ لیکن آئینے کے اندر یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آئینہ کسی عکس کو محفوظ نہیں کرتا، بلکہ آئینہ اس عکس کو دکھا کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں بھی بطور دوست اور بطور دوستیوں کے ہمیں اس چیز سے بہت آگاہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے دوست ہیں، کسی کے آئینہ ہیں، تو پھر ہم اپنے دوست کی خوبیوں کا جو اظہار ہے، یا اس کی شخصیت کے ایسے گوشے ہیں
جن سے وہ آگاہ نہیں ہے اس سے ہم اس کو ضرور آگاہ کریں اور بالکل صحیح اور سچے دل سے آگاہ کریں، لیکن ان رازوں کو ایک آئینے کی طرح اس وقت اس وقت اپنی جو ہے سطح پر لائیں، اس کو ظاہر کریں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ اس کے ان خوبیوں اور خامیوں کو آگے لے کر نہ چلیں، نہ صرف باقی لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر نہ کریں بلکہ اپنی زندگی کے اندر بھی اس کو ایک داغ کی شکل میں، ایک المیہ کی شکل میں لے کر ساتھ نہ چلیں۔ ہمارا کام اس کو آگاہ کرنا ہے، بار بار آگاہ کرنا ہے۔ درستگی اس شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو آپ نے آئینہ دکھایا کہ اس کے اندر وہ درستگی کی کتنی قابلیت ہے اور وہ اس کو کتنی جلدی سے درست کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات جو ہے وہ ضرور ہے کہ جب سچا دوست، مخلص دوست آپ کو حاصل ہو جائے اور وہ آپ کو کسی خامی سے آگاہ کرے تو پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس عکس کو، اس آئینے کو صحیح سمجھیں اور اس پر اپنی دل و جان سے کوشش کریں کہ آپ اپنے آئینے کی، اپنے دوست کی آگاہ کی ہوئی چیزوں پر کام کریں اور ان کو بہتر کر کے اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کریں۔ تو اس گفتگو سے ہمیں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ یہ حاصل ہوتی ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک دینے میں، ہمیں عکس دکھانے میں اچھے دوستوں کی ضرورت ہے اور ہمیں اچھا دوست بننے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عکس دکھانے میں، فیڈ بیک دینے میں آنیسٹی کے ساتھ فیڈ بیک دیں، آنیسٹی کے ساتھ عکس دکھائیں، اور ہمارا مقصد اپنے دوست کی شخصیت میں وہ چیزیں پیدا کرنا ہو جس سے اس کی شخصیت کو چار چاند لگ جائیں اور وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بن کر ثابت ہو سکے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اپنے دوست کے راز کو راز رکھیں اور اس کے راز کو پبلکلی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ آئینے کا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کا معاملہ ہے، یہ دوسرے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ درستگی ہمارا کام نہیں ہے، آگاہی ہمارا کام ہے۔ ہم آگاہی ضرور کریں لیکن اس میں درستگی میں ہم مدد ضرور کریں، لیکن درستگی کے لیے کوشش اس انسان کو کرنی ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ عکس دکھایا، جس کے آپ نے ایریاز جو ہیں وہ ایریاز آف امپروومنٹ اس کے آئیڈینٹیفائی کیے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی نے عکس دکھایا، ہمیں کسی نے اپنے گرے ایریاز بتائے تو پھر اس کے اندر درستگی گرے ایریا بتانے والے کا کام نہیں ہے، گرے ایریا جو ہے وہ ہم نے خود ہی اپنی شخصیت کے جو ہے وہ درست کرنے ہیں۔ گرے ایریاز دکھانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس انسان کو دنیا میں ایسے دوست مل جائیں جو کہ اس کو اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں سے بھی آگاہ کریں اور وہ یہ کوشش کریں کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی وہ معاشرے میں ایک ایسا انسان بن جائے جس کی جو ہے وہ ایک ایسی مثال ہو کہ لوگ اسے پسند کریں، لوگ اسے جانیں، یا ایسی چیزیں اس کی شخصیت میں سے نکل جائیں جو کہ اس کو معاشرے میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر ایسا دوست مل جائے تو اس کو آپ ایک کانچ کے برتن کی طرح سنبھال کے رکھیں اور اس کی قدر کریں، اس کے فیڈ بیک کو کبھی بھی نیگیٹو نہ لیں اور اس کو اس طرح مت سوچیں کہ یہ میرا جو ہے وہ عکس جو ہے وہ کیوں دکھاتا ہے، میرے نیگیٹو ایریاز پہ کیوں فوکس کرتا ہے، میرے نیگیٹو ایریاز مجھے کیوں دکھاتا ہے۔ کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دوسری بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ آئینہ کسی گورے کو کالا اور کسی کالے کو گورا نہیں دکھا سکتا،
تو سچا دوست ہمیشہ وہ آپ کو آپ کی شخصیت کے وہی پہلو آگاہ کرے گا جو کہ وہ سمجھے گا کہ جو صحیح نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا سچا آئینہ نہیں ہے، کیونکہ جو آئینہ آپ کی شخصیت کو توڑ موڑ کر بیان کر رہا ہو، جو کہ آپ کی شخصیت کے درست پہلو آپ کو نہ دکھا رہا ہو، آپ کی شکل کا، آپ کی صورت کا صحیح عکس آپ کو نہ دے رہا ہو، تو وہ پھر کسی صورت بھی سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو سچے دوستوں کی قدر کریں، سچے دوستوں کو سنبھال کے رکھیں، اور سچے دوستوں کے جو مشورے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، ان پر عمل کریں، اور اگر آپ سچے دوست ہیں تو اپنے دوستوں کی بہتری کے لیے، اپنے دوستوں کی تربیت کے لیے، اپنے دوستوں کے بڑھاوے کے لیے ہمیشہ سے ان کا ایک ایسا آئینہ بنے کہ جب بھی انہیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت پڑے وہ آپ کی طرف آئیں، اور ہمیشہ سے ان کی شخصیت میں نکھار سے نکھار پیدا ہوتا چلا جائے۔